فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے جنتی بندے کو دیکھنا ہو وہ دیکھ لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ایک دن تشریف فرما ہے اور فرمایا یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی جو آدمی آئے گا وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ صحابی سارے دروازے کی طرف دیکھنے لگ پڑے۔ اچانک ایک آدمی آتا ہے، وضو کرتا ہے اور وضو کا پانی اس کی داڑھی سے نیچے گر رہا ہوتا ہے۔ ایک دن آیا، دوسرے دن پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی بندہ دیکھ لو۔ تیسرے دن پھر فرمایا کہ ابھی جو بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اس بندے سے پتہ کیا جائے کہ یہ عمل کون سا کرتا ہے کہ جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت مل گئی، اور ایک دفعہ بھی نہیں 3 دفعہ مل گئی۔ یہ جو بندہ ابھی آئے گا یہ جنتی ہے۔ انہوں نے سوچنا شروع کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ میں اس بندے کے ساتھ رہوں گا اور دیکھوں گا یہ عمل کون سا کرتا ہے۔ حرص دیکھیں ان کی، تمنا دیکھیں، خواہش دیکھیں کہ اس بندے کو آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کا ٹکٹ دیا ہے، تو میں پتہ کروں یہ کون سا عمل کرتا ہے تاکہ وہ عمل میں بھی کروں اور آقا علیہ السلام مجھے بھی جنت کی بشارت دے دے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں 3 دن تک۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میں اس کے ساتھ گھر میں چلا گیا۔ میں بڑا غور سے سارا جائزہ لیتا رہا کہ یہ دن اور رات کے اندر کرتا کیا ہے، لیکن کوئی خاص مجھے بات نظر نہیں آئی۔ رات کو وہ بندہ تہجد بھی نہیں پڑھتا تھا۔ عام روٹین کی عبادت جو ہم کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ نمازیں پڑھ رہا تھا۔ اس سے ہٹ کے کوئی خاص عبادت نہیں تھی، خاص عمل نہیں تھا جس کو دیکھ کے آقا علیہ السلام نے اس کو کہا ہوگا یہ جنتی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ ایک رات گزری، دوسری گزری، تیسری گزری، کوئی خاص عمل نہیں، لیکن ایک بات ضرور تھی، جب وہ رات کو اٹھتا تھا وہ ذکر اذکار کرتا تھا، پھر سو جاتا تھا، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو جاتی، فجر کی نماز کے لیے وہ چل پڑتا۔ جب میں جانے لگا نا تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے جو بہانہ بنایا تھا آپ کے پاس رہنے کا وہ صرف یہ آپ کا کام دیکھنے کی وجہ سے، عمل دیکھنے کی وجہ سے تھا، میرا مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آپ مجھے بتائیے وہ کون سا عمل ہے۔ مجھے کوئی نظر نہیں آیا کہ آپ کا کوئی خاص عمل ہو جو مجھ میں نہ ہو، آپ کو جنت کی بشارت مل گئی اور مجھے کیوں نہ ملی ہو، وہ مجھے ملا نہیں ہے۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، میں مایوس ہو کے چل پڑا۔ جیسے مڑنے لگا نا اس نے مجھے آواز دیا، بھائی اگر آپ آ ہی گئے ہو نا اور پوچھنا چاہتے ہو کہ میں وہ کون سا عمل کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، تو سنو 2 چیزیں جو مجھے لگتا ہے جو میں کرتا ہوں جس کی وجہ سے بشارت ملی ہے۔ ایک چیز کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے متعلق بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، رنجش کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی مسلمان کے متعلق۔ ایک بات یہ۔ دوسری چیز وہ کہ میں کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، کوئی چیز دی ہے، اس کے اوپر حسد نہیں کرتا۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہ چلو مجھے نہ بھی ملے لیکن اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے نا، کوئی چیز عطا کی ہے، تو میں اس کے اوپر حسد نہیں کرتا۔ یہ 2 چیزیں ہیں، 2 عمل ہیں جن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اس کو کہا واقعی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ہمارے اوپر فوقیت دی گئی ہے، ترجیح دی گئی ہے۔ عمل ہم بھی وہی کرتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ 2 عمل ہمارے اندر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں آقا علیہ السلام کی زبان سے جنت کی بشارت نہیں مل سکی، اور آپ یہ 2 کام کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کو ہمارے اوپر فوقیت دی گئی ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں کسی بھی انسان کے اندر پائی گئی، یہ 2 عمل، ایک حسد نہ کرنا، دوسرا کسی بھی مسلمان کے متعلق رنجش، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی نہ رکھنا، دل کے اندر کوئی میل کچل کسی کے بارے میں بھی نہ ہونا۔ یہ بڑا کام بہت مشکل ہے، لیکن جتنا مشکل کام ہے اس سے بڑا اجر بھی اتنا ہی ہے۔ اور جو انسان ان 2 چیزوں کے اوپر عمل کرے گا، آج بھی انشاءاللہ الرحمن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی
اس کو بھی جنت کی بشارت ہے. جو ایک تو حسد نہیں کرے گا, دوسرا دشمنی دل کے اندر, اس کے دل کے اندر کوئی کینہ, بغض, عداوت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں